میرے پیچھے آئیے جلدی، ٹرانسمیٹر والے نے سرگوشی والے لہجے میں کہا، اور وہ دونوں پنجوں کے بل بھاگتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے ایک عمارت کی اگلی سائڈ میں پہنچ گئے۔ ٹرانسمیٹر والے نے جلدی سے ایک جگہ رک کر گٹر کے دہانے کے اوپر پڑے ہوئے لوہے کے ڈھکن کے کنڈے میں اپنے بوٹ کی ٹوپ پھنسائی اور زور لگا کر اسے ایک طرف کھسکا دیا۔ نیچے ایک گھڑا سا تھا، وہ ٹرانسمیٹر والا جلدی سے نیچے چھلانگ لگا گیا۔ ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو نے بھی اس کی پیروی کی۔ بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اس طرح چھلانگ لگانا حادثہ خطرناک کام تھا، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پنجوں کے بال نیچے گر کر بلیک زیرو نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ گٹر کی گہرائی زیادہ نہیں تھی اور وہ خشک ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سرنگ سی ہو۔ آ جائیے، جلدی کیجیے، ابھی وسیع پیمانے پر ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، ٹرانسمیٹر والے نے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی اس سرنگ نما گٹر میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اور پھر تھوڑی دور بھاگنے کے بعد ٹرانسمیٹر والا رک گیا۔ اب اسے ایک اور دہانہ نظر آ رہا تھا جس پر لوہے کا ڈھکن موجود تھا، اور اب لوہے کی سیڑھی نما ڈنڈے دیوار کے ساتھ نصب تھے۔ اب ان پر کیسے چڑھا جائے؟ ٹرانسمیٹر والے نے بے بس انداز میں کہا۔ ظاہر ہے بندھے ہوئے ہاتھوں سے نیچے تو کودا جا سکتا تھا، دیوار میں نصب ان ڈنڈوں پر چڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ تم اپنی پشت میری طرف کرو جلدی، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن ٹرانسمیٹر والے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بلیک زیرو نے گھراتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر والا شخص اس کی گھراہٹ سن کر تیزی سے گھوما۔ ملگجے اندھیرے میں بلیک زیرو کو اس کے ہاتھوں میں موجود کلپ ہتھکڑی نظر آ گئی۔ بلیک زیرو نے جلدی سے مڑ کر اس کی طرف پشت کی، اور اس کی پشت کے ساتھ وہ اپنی پشت ملا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھوں نے ٹرانسمیٹر والے کی کلپ ہتھکڑی کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں بلیک زیرو نے ہتھکڑی کے درمیانی جوڑ کو ٹٹول لیا، اور پھر اس کے انگوٹھے حرکت میں آئے، اور کٹک کی آواز کے ساتھ ہی کلپ ہتھکڑی کھل گئی۔ اوہ ویری گڈ، یہ تو انتہائی عجیب حرکت ہے۔ ٹرانسمیٹر والا اس طرح اپنے ہاتھ آزاد ہوتے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا۔ جلدی کرو، میری ہتھکڑی کے درمیانی بٹن کو زور سے دباؤ، جلدی کرو، بلیک زیرو نے اسی طرح گھراتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ بھی آزاد ہو چکے تھے۔ اسی لمحے انہیں دور سے کسی کے گٹر میں کودنے کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، سامنے والی دیوار سے لگ جاؤ، بلیک زیرو نے پھنکارتے ہوئے انداز میں سرگوشی کی، اور ٹرانسمیٹر والا جلدی سے دیوار کے ساتھ جیسے چسپاں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ گٹر تھوڑا سا مڑ کر ادھر ہو گیا تھا، اسی لیے ایک کوٹ سی بن گئی تھی۔ بلیک زیرو بلی جیسی کانچوں سے چلتا ہوا اس موڑ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کسی ٹارچ کا دائرہ اب موڑ کی دوسری طرف سے دیوار پر پڑتا نظر آ رہا تھا، اور فوجی بوٹوں کی بھاری آواز قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے ٹارچ کا رخ سیدھا ہوا، اور ایک لمبا سا سایہ جس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی موڑ پر نمودار ہوا۔ اسی لمحے بلیک زیرو کسی بھوکے چیتے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کا ایک ہاتھ اس آدمی کے منہ پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو اس نے اس کی کمر کے پیچھے رکھ کر ایک ٹانگ اس کی دونوں ٹانگوں کے پیچھے کر کے زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر پشت کے بل زمین پر گرا، لیکن بلیک زیرو کا جو ہاتھ اس کی پشت پر تھا اس نے اس سے اچانک نیچے گرانے سے نہ صرف روک لیا، بلکہ اس نے اپنا ایک ہاتھ جھٹکے سے آگے کیا، اور پشت کے بل گرتا ہوا ایک ہی لمحے میں الٹا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کے بوٹ کی ٹوپ پوری قوت سے اس کی گردن کی پشت پر پڑی، اور پھر بلیک زیرو نے اسے پکڑ کر دونوں ہاتھوں میں تھام کر تیزی سے گھما دیا اور اطمینان سے فرش پر لٹا دیا۔ یہ سارا کھیل صرف چند ہی لمحوں میں مکمل ہو گیا۔ البتہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجی سپاہی کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اس کی اسٹین گن بھی الٹے ہونے کی وجہ سے بغیر کسی دھماکے کے زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ خود بھی کوئی آواز نکالے بغیر مردہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ٹارچ ابھی تک جل رہی تھی۔ بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے وہ ٹارچ اور اسٹین گن دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں، اور دوسرے لمحے ٹارچ بند ہو گئی۔ یہاں سے راستہ محفوظ ہے، بلیک زیرو نے اسٹین گن جھپکنے کے بعد دوبارہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا وہ مر گیا ہے یار؟ ٹرانسمیٹر والے نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے ساتھی اس پر جھپٹا، اور پلک جھپکنے میں وہ آدمی زمین بوس ہو چکا تھا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ احمق آدمی، ابھی اور لوگ آ جائیں گے، کہاں نکلتا ہے یہ راستہ؟ بلیک زیرو نے انتہائی جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ محفوظ ہے، لانگ روم کے عقب میں جہاں نکلتا ہے، ٹرانسمیٹر والے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو انتہائی پھرتی سے ڈنڈا پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈھکن ہٹا دیا، اور پھر سر باہر نکال کر ایک لمحے کے لیے جائزہ لینے کے بعد وہ اچھل کر باہر چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹرانسمیٹر والا بھی باہر آ گیا، اور بلیک زیرو نے ڈھکن دوبارہ دہانے پر جما دیا۔ اب وہ عمارت کے ایک عقبی طرف موجود تھے جہاں جارج جنکار نظر آ رہا تھا۔ آئیے ادھر آ جائیے، ٹرانسمیٹر والے نے جلدی سے عقبی طرف موجود ایک بڑے سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ عمارتوں کی ایک طویل سلسلے کے پیچھے موجود سڑک پر تھے۔
ادھر گیٹ نمبر 25 ہے، وہاں اپنے آدمی موجود ہیں، ٹرانسمیٹر والے نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ اب وہ عمارتوں کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک بلیک زیرو اور ٹرانسمیٹر والا دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے، پھر وہ جپٹ کر دیوار کے ساتھ چمٹ گئے۔ ایک کار خاصی تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ اس کی تیز لائٹوں نے ارد گرد کا پورا علاقہ منور کر رکھا تھا، اور بلیک زیرو اور ٹرانسمیٹر والے کے لیے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اسٹین گن استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح فائرنگ کی آوازوں سے پوری چھاؤنی گونج اٹھتی اور پھر ان کا وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ اس کا ذہن تیزی سے گردش کر رہا تھا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور آخرکار اس نے اسٹین گن ہی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے سوا کوئی اور صورت بھی نہیں تھی۔ لیکن اسٹین گن سیدھی کرتے ہی وہ چونک پڑا، اس کے ساتھ میگزین نہیں تھا، وہ شاید وہیں گر گیا تھا۔ اب یہ اسٹین گن بیکار تھی۔ دوسرے لمحے کار کی تیز روشنی ان پر پڑی اور پھر کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ارے یہ تو رام داس ہے، اپنا آدمی! اور پھر کار کے بریک لگنے اور ٹائروں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بلیک زیرو اب جو کار میں موجود افراد پر حملہ کرنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا، اپنا آدمی کے الفاظ سن کر چونک پڑا۔ X2! اچانک کار کے اندر سے آواز سنائی دی اور بلیک زیرو یہ آواز پہچان گیا۔ یہ فورن ایجنٹ ناٹران کی آواز تھی۔ X2! جلدی کرو، فوجی ہمارے پیچھے ہیں! بلیک زیرو نے دوڑ کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر والا بھی ساتھ ہی تھا، اور پھر کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا گیا اور بلیک زیرو اور ٹرانسمیٹر والا اچھل کر کار کے اندر داخل ہو گئے۔ نیچے جھک جاؤ جلدی، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ناٹران نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے سیٹوں کے درمیانی خلا میں دبک گئے۔ دوسرے لمحے کار نے تیزی سے موڑ کاٹا اور پھر وہ بے تحاشا انداز میں دوڑتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کار واپس گیٹ پر پہنچ گئی۔ مجھے یہیں اتار دو اور نکل جاؤ جلدی، اگلی سیٹ میں سے کسی نے کہا، اور پھر دروازہ کھلنے اور کسی کے اچھل کر نیچے اترنے کی آواز سنائی دی۔ رکاوٹ ہٹا دو، جلدی کرو، نیچے اترنے والے نے چیخ کر کہا، اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کے ساتھ ہی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل سنڈاری غصے کی شدت سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کا سانولا چہرہ بگڑ کر انتہائی تاریک ہو رہا تھا۔ نکل گئے؟ کیسے نکل گئے؟ وہ بندھے ہوئے تھے اور چھاؤنی میں تھے، وہ کیسے نکل سکتے تھے؟ کہاں نکل سکتے تھے؟ کرنل سنڈاری نے انتہائی غصیلے انداز میں میز پر مکے برساتے ہوئے کہا۔ باس یہ لوگ انتہائی پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک شام کا بہانہ بنا کر جیپ رکوائی اور پھر نیچے اتر کر یکلخت غائب ہو گیا۔ ایک گٹر کا دہانہ کھلا ہوا تھا، سپاہی اندر گیا۔ چیکنگ کے لیے ہم ادھر ادھر تلاشی کرتے رہے، جب کافی دیر تک وہ سپاہی واپس نہ آیا تو ہم گٹر میں اترے تو وہ سپاہی مرا پڑا ہوا تھا، اس کی اسٹین گن اس کے پاس تھی۔ ہم آگے گٹر کے اختتام تک انہیں ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملے۔ پھر ہم نے ساری چھاؤنی تلاش کر لی، وہ کسی گیٹ پر بھی نہیں گئے اور ان کا کہیں سراغ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ میز کے سامنے کھڑے ہوئے مسلح آدمی نے رک رک کر اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی لمبی سازش ہوئی ہے۔ او چوٹ ہو گئی، اور ہم سب واقعی انتہائی احمق ترین انسان ہیں، انتہائی احمق، بالکل احمق۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ نکلی رام داس وہاں دفتر میں بھی گیا تھا، وہاں جغرافیائی سروے کے لیے کریک کی خفیہ فائل موجود ہے۔ کرنل سنڈاری نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور دم سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کریک؟ کون سا کریک سر؟ مسلح آدمی نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، میرا سر۔ اور کون؟ دفع ہو جاؤ، انہیں ڈھونڈو، چھاؤنی کی ایک ایک اینٹ اکھاڑ ڈالو، زمین کا ہر چپا کھود ڈالو، انہیں زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آؤ، ورنہ میں تم سب کو گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ گیٹ آؤٹ! کرنل سنڈاری نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، اور مسلح سپاہی بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور یوں دروازے سے باہر نکل گیا جیسے اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ کرنل سنڈاری چند لمحے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اچانک چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سامنے پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس سر، بھگت رام سر۔ ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے بھگت رام کی آواز سنائی دی، سیکرٹ سروس کے چیف شاگل سے بات کراؤ جلدی، کرنل سنڈاری نے چیختے ہوئے کہا۔ بب بہتر سر، دوسری طرف سے بھرائے ہوئے انداز میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل سنڈاری نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنی ہی بوٹیاں نوچنا شروع کر دے۔ اب تک کا کیا کرایا سارا ڈوب رہا تھا۔ جس مشن کو راز رکھنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا، وہ اس طرح بھی افشا ہو سکتا تھا، اس کا اسے تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی خیال آ جاتا کہ اس جگہ سے مشن لیک ہو سکتا ہے تو وہ کبھی بھی فائل وہاں نہ چھوڑتا۔ اب صرف ایک امید تھی کہ شاید اس آدمی کا ہاتھ اس فائل تک پہنچ جائے اور اس آدمی کو ٹریس کر لیا جائے جو یہاں سے فائل لے کر گیا تھا، لیکن اس کی چٹی حس کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہوا، ڈور اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔
اب اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر یہ بات پہلے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اگر اس کے ذہن میں ذرا برابر بھی خیال آ جاتا تو وہ چاہے وہ اصلی رام داس ہوتا یا نکلی، وہ ہر صورت میں اسے گولی مار دیتا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کنر سنڈاری نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کنر سنڈاری نے گراتے ہوئے کہا۔ سر، چیف آف سیکرٹ سروس سے بات کیجیے۔ بھگت رام کی آواز سنائی دی اور پھر کلک کی آواز کے ساتھ ہی شاگل کی آواز ابھری۔ ہیلو، میں شاگل بول رہا ہوں۔ شاگل کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاگل صاحب، میں کنر سنڈاری ہوں۔ ایک اہم واقعہ پیش آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو اس وقت فون کیا ہے۔ کنر سنڈاری نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، کیونکہ مقابل اس کا کوئی ماتحت نہیں تھا بلکہ سیکرٹ سروس کا چیف تھا۔ کیا ہو گیا کنر صاحب، فرمائیے۔ شاگل کی آواز چونکی ہوئی تھی اور پھر کنر سنڈاری نے شروع سے اب تک کی ساری کارروائی تفصیل سے بتا دی، اور ساتھ ہی اپنا خیال بھی کہ کریک کی جغرافیائی سروے رپورٹ فائل بھی اسی دفتر میں تھی۔ او کنر صاحب، یہ تو غضب ہو گیا۔ اس کا تو آپ کو پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ لازماً پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہی کام ہے، اور اس دن انہیں ڈیم کے پاس پکنک مناتے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ شاگل نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ میرے آدمی انہیں ڈھونڈ تو رہے ہیں لیکن وہ نہ ملے۔ تب کنر سنڈاری نے کہا، آپ انہیں چھاؤنی کے اندر ڈھونڈیں، ان کا سراغ لگائیں، میں باہر تلاش کرتا ہوں اور میں پوری سیکرٹ سروس کو حرکت میں لے کر آتا ہوں۔ پلیز رابطہ رکھیے گا۔ شاگل نے کہا، ٹھیک ہے، اس رام داس کا حلیہ بتا دوں؟ کنر سنڈاری نے کہا، حلیے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے وہ نکلی رام داس تھا تو ظاہر ہے میک اپ میں ہوگا، صرف قد و قامت بتا دیجیے۔ شاگل نے کہا، اور کنر سنڈاری نے بلیک زیرو کا قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ اس کا وہ ساتھی جو بعد میں پکڑا گیا تھا، اس کا حلیہ اور قد و قامت یقیناً مقامی آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے وہی ٹریس ہو جائے۔ شاگل نے کہا، اور کنر سنڈاری نے سجاد کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ لوگ کافرستان سے نہ نکل سکیں، ویسے آپ کیپٹن شرما کو بھی ہوشیار کر دیں۔ گڈ بائے، شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کنر سنڈاری نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی سروس میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اس طرح سے بے بس ہونا پڑا تھا۔ ناٹران، فیصل جان اور بلیک زیرو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے میک اپ صاف کیے تھے۔ بلیک زیرو نے چونکہ ڈبل میک اپ کیا ہوا تھا، اس لیے رام داس کے میک اپ کے خاتمے کے بعد اس نے اپنا میک اپ اتار دیا تھا، جبکہ ناٹران اور فیصل جان نے صرف فوجی یونیفارم اتار دیے تھے۔ وہ اب اپنی اصلی شکلوں میں ہی چھاؤنی میں گئے تھے۔ ٹرانسمیٹر والے سجاد کو ناٹران نے راستے میں ہی ایک جگہ اتار کر اسے مزید ہدایات دے دی تھی۔ جناب پرویز صاحب، آپ شاید پہلی بار کافرستان آئے ہیں، پہلے آپ سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی، ناٹران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بلیک زیرو نے اس سے اپنا نام پرویز ہی بتایا تھا۔ نہیں، میں پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں لیکن آپ سے رابطے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ جسے وہ اجنبی سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس سے بطور ایکس-2 ہزاروں بار بات کر چکے ہیں۔ آپ بھی صفدر اور کیپٹن شکیل صاحب کے گروپ میں ہیں، فیصل جان نے کہا۔ نہیں، میرا تعلق ایک اور شعبے سے ہے، بہرحال ہے وہ سیکرٹ سروس کا ہی شعبہ۔ اچھا، اب تعارف تو ہو گیا، اب یہاں سے نکلنے کا کیا ہوگا؟ بلیک زیرو نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ آپ جس مشن پر آئے تھے کیا وہ مکمل ہو گیا؟ ناٹران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مکمل ہو چکا ہے، اب صرف مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے۔ میرے کاغذات وغیرہ اس میک اپ میں کب تک تیار ہو سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ناٹران کوئی جواب دیتا، اچانک میز کی طرف سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگیں اور ناٹران نے چونک کر دراز کھولی اور پھر اس میں سے ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ یس ناٹران اسپیکنگ، اوور، ناٹران نے بٹن دباتے ہی کہا۔ 36 بول رہا ہوں باس، ایک اطلاع ہے، اوور۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی سی آواز سنائی دی۔ یس، کیا اطلاع ہے اس وقت؟ اوور، ناٹران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر، شاگل کو ان کی رہائش گاہ سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے اپنے دفتر بلوایا اور انہوں نے واپس آ کر پوری سیکرٹ سروس کو ہنگامی طور پر الرٹ کر دیا۔ ایئرپورٹس، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن اور دوسرے تمام راستوں پر سیکرٹ سروس کے افراد کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ 2 افراد پر کڑی نگاہ رکھیں، اوور، 36 نے کہا۔ کن افراد پر؟ اوور، ناٹران نے پوچھا، اور دوسری طرف سے 36 نے سجاد کا حلیہ، قد و قامت اور بلیک زیرو کا قد و قامت بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تم ہوشیار رہنا، اگر کوئی نئی بات سامنے آئے تو مجھے بتانا، اوور اینڈ آل، ناٹران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لیجیے پرویز صاحب، آپ کی اور سجاد کی پورے دارالحکومت میں تلاش شروع ہو چکی ہے، اب ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ سیکرٹ سروس بھی میدان میں اتر آئی ہے، ناٹران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن صرف قد و قامت کی بنیاد پر تو کسی کو نہیں پکڑا جا سکتا، میرے جیسے قد و قامت کے تو دارالحکومت میں لاکھوں افراد ہوں گے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال انہوں نے تو اپنی کارروائی شروع کر دی ہے، ناٹران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سجاد کیا اس جگہ سے واقف ہے؟ اچانک بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، سبھی اس سے واقف ہیں۔ کیوں؟ ناٹران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ سجاد صاحب اب کہاں ہے؟ کیونکہ ان کا حلیہ بھی سیکرٹ سروس کے پاس ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے چیک کر کے یہاں پہنچ جائیں، بلیک زیرو نے کہا۔
نہیں، سجاد انتہائی ہوشیار آدمی ہے، میں نے اسے ایک مخصوص پوائنٹ پر بھیج دیا ہے، اب جب تک میں اسے حکم نہیں دوں گا وہ اس پوائنٹ سے باہر نہیں آئے گا، چاہے ایک ماہ ہی کیوں نہ گزر جائے، ناٹران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو مطمئن ہو گیا۔ اب میں فوری طور پر نکلنا چاہتا ہوں، کاغذات بننے میں تو 1-2 روز لگ سکتے ہیں اور اتنا عرصہ میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس کا ایک اور حل ہے اگر آپ پسند فرمائیں، ناٹران نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیسا حال، تفصیل بتائیں، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جو چیز آپ یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ ہم فیصل جان کی معرفت بھجوا دیتے ہیں، وہ آسانی سے چلا جائے گا، آپ اس وقت تک یہیں رہیں جب تک صورتحال اطمینان بخش نہیں ہو جاتی، ناٹران نے کہا۔ وہ چیز صرف میرے ذہن میں ہے، اس کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، اسی لیے میرا ذاتی طور پر جانا ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ باس اگر آپ حکم کریں تو میں پرویز صاحب کو صبح سے پہلے ہی سرحد پار کرا دوں، کرسی پر بیٹھے ہوئے فیصل جان نے کہا۔ وہ کیسے، ناٹران اور بلیک زیرو دونوں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرا ایک دوست فصلوں پر ادویات کا چھڑکاؤ کرنے والی کمپنی کے اسپیشل ہیلی کاپٹر پر پائلٹ ہے، بااعتماد دوست ہے، پرویز صاحب اس کے جہاز میں بیٹھ کر سرحد پار کر سکتے ہیں، کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ ادویات کا چھڑکاؤ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کرتے ہیں، اور گزشتہ دنوں وہ بتا رہا تھا کہ آج کل وہ شمالی سرحدی پٹی پر چھڑکاؤ کر رہا ہے، فیصل جان نے کہا۔ او، اگر وہ بااعتماد آدمی ہے تو پھر ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سے بات کر لو، ناٹران نے بھی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور ٹیلی فون اس کی طرف کھسکا دیا۔ فیصل جان نے ریسیور اٹھایا اور نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، نیشنل پیسٹی سائیڈ کمپنی، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بشن رام، پائلٹ سے بات کرنی تھی، میں اس کا بھائی مہندر رام بول رہا ہوں، ایک ضروری بات ہے، فیصل جان نے آواز بدلتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ہولڈ آن کریں، ابھی وہ دفتر پہنچے ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور فیصل جان شکریہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہیلو، بشن رام اسپیکنگ، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ بشن رام، میں مہندر رام بول رہا ہوں، ایک ضروری بات ہے تمہارے بارے میں، جہاں تم اکیلے ہو، فیصل جان نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، میں کام کے بعد سیدھا آ جاؤں گا، ویسے ایسا کرو کہ 301630 پر فون کر دینا تاکہ میرے آنے تک وہ خیال رکھیں، دوسری طرف سے بشن رام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ خاصا ہوشیار آدمی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت تیز آدمی ہے، پیسے کی خاطر تو اپنی جان بھی داؤ پر لگاتے نہیں چونکتا، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر 2 منٹ رک کر اس نے وہی نمبر ڈائل کیا جو بشن رام نے بتایا تھا۔ یس، بشن رام اسپیکنگ، چند بار گھنٹی بجنے کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور بشن رام کی آواز سنائی دی۔ میں مہندر رام بول رہا ہوں، مطلع صاف ہے، فیصل جان نے کہا۔ بالکل صاف ہے، بولو کیا کہتے ہو، کوئی نیا کام ہے، بشن رام کے لہجے میں خاصا اشتیاق تھا۔ ہاں، ایک خاص آدمی کو سرحد پار پہنچانا ہے، پاکیزہ کی حدود میں داخل کرنا ہے، بس اکیلا آدمی ہوگا بغیر کسی سامان کے، فیصل جان نے کہا۔ او ضرور پہنچ جائے گا، میں آج کل ادھر ہی ادویات کا چھڑکاؤ کر رہا ہوں، بس 1 گھنٹے بعد جہاز لے کر چلوں گا، لیکن رقم کنفرم کرو گے، دیکھو خطرے والی بات ہے، میری نوکری بھی جا سکتی ہے اور قید بھی ہو سکتا ہوں، اسی لیے خیال رکھنا، بشن رام نے ہوشیار آدمی کی طرح بات کرتے ہوئے کہا۔ خطرے والی کوئی بات نہیں، وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، بس عام سا آدمی ہے، 5000 روپے تک وہ دے سکتا ہے کمیشن سمیت، اگر منظور ہو تو بتاؤ ورنہ میں کسی اور سے بات کر لیتا ہوں، فیصل جان نے بھی اس کی نفسیات کے عین مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ یار مہندر رام، 5000 تو بہت تھوڑے ہیں، تمہارا 1000 کمیشن دینے کے بعد مجھے تو 4 ہی بچیں گے، 10,000 روپیہ لاؤ تو بات ہو سکتی ہے کمیشن کے علاوہ، بشن رام نے کہا۔ 10,000 کمیشن کے علاوہ، واہ بشن رام، اس آدمی کی اپنی اتنی اوقات ہی نہیں، 10,000 کی ہوگی، اچھا سنو، میں نے اس سے 8 کا سودا کیا ہے، صاف بات ہے، 2 میرے 6 تمہارے، اب صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا، فیصل جان نے باقاعدہ مول تول کرتے ہوئے کہا۔ چلو اب تمہیں کیا انکار کروں، لیکن رقم نقد ہوگی، بشن رام نے باقاعدہ رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نقد رقم ملے گی، بولو آدمی کو کہاں لے کر آؤں، فیصل جان نے کہا۔ تم ایسا کرو، اس آدمی کو لے کر کالی پہاڑی کے دامن میں پہنچ جاؤ، میں چھڑکاؤ کرتا ہوا وہاں آؤں گا اور پھر نیچے اتر کر اس آدمی کو لے آؤں گا، اور پھر اسی طرح چھڑکاؤ کرتا ہوا سرحد پار اسے اتار کر واپس آ جاؤں گا، لیکن آدمی اور رقم آپ سے زیادہ 1.5 گھنٹے بعد پہاڑی کے دامن میں پہنچ جائیں، بشن رام نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ہم پہنچ جائیں گے، فیصل جان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ آدمی بھروسے کا ہے، ناٹران نے پوچھا۔ بالکل بھروسے کا آدمی ہے، بس ذرا طبیعت کا لالچی ہے، اور کوئی بات نہیں، پرویز صاحب بڑے اطمینان سے سرحد پار کر جائیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے، پہلے بھی کئی بار آدمی بھیجے ہیں، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کالی پہاڑی کہاں ہے، بلیک زیرو نے پوچھا، اور فیصل جان نے اسے کالی پہاڑی کا حدود اربہ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ ہی جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ جی ہاں سر، اتنا وقت تو بہرحال کار میں لگ ہی جائے گا، فیصل جان نے کہا۔
تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، چلو، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں میک اپ کر لوں مہندر رام والا، اور بعض 6,000 روپے بیگ میں دے دیجیے۔ بشن رام نے پہلے رقم چیک کرنی ہے، پھر بات کرنی ہے، فیصل جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ناٹران نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔